السلام علیکم ناظرین، خلافت عثمانیہ سیریز کی ہماری تیسری ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے فرمان روا سلطان مراد اول کے بارے میں تھی، جو جنگ کوسوو میں شہید ہو گئے تھے، اور اسی جنگ پر ہم نے اپنی ویڈیو کا اختتام کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ کوسوو سے آگے چلیں گے اور سلطنت عثمانیہ کے چوتھے فرمان روا سلطان بایزید یلدرم کے عہد حکمرانی کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ امیر تیمور نے کیسے سلطنت عثمانیہ کو ہاک میں ملا دیا تھا، اور مزید آنے والی ویڈیوز میں عثمانیوں کی دوبارہ سلطنت کی تعمیر و استحکام کا ذکر کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ورلڈ راؤنڈ کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد جنگ کوسوو کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ بایزید بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے لیے بڑا جذباتی تھا۔ اس کی پرورش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں پھیل رہی تھیں، اور یہ کہ اس کے والد سلطان مراد اول ایک مضبوط رہنما تھے جنہوں نے سلطنت کے اقتدار میں اضافے کی بنیاد رکھی۔ اس طرح بایزید کو اپنے مقاصد اور فوجی صلاحیت دونوں ورثے میں ملی۔ کوسوو کی جنگ میں بایزید نے اپنی بھرپور فوجی مہارت اور عزم کا مظاہرہ کیا، بلقانی افواج کے اتحاد کو شکست دی اور فتح یاب ہوا۔ اس طرح اس نے اس علاقے پر عثمانی کنٹرول مضبوط کیا اور اپنی ساکھ قائم رکھی۔ ناظرین، اتحادیوں کی شکست کے بعد بایزید نے ایک ایسے خلیف کی ضرورت محسوس کی جو ایشیائے کوچک کی اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے حوالے سے اس کی نئی فوجی پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ چنانچہ اس نے سربیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی اور سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کیا کہ شاہ لازار جو جنگ کوسوو میں قتل ہو گیا تھا، اس کے دونوں بیٹے سربیا پر حکومت کریں گے اور سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں گے، جزیہ دیں گے اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کریں گے جو جنگوں میں سلطان کی فوج میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ شاہ لازار کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کی دوستی کو اور مضبوط کر دیا۔ سربوں کے ساتھ تعلقات بہتر اور مضبوط کرنے کے بعد 1393 عیسوی کو بایزید بڑی برق رفتاری سے بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے سے پورے یورپ میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ صلیبی مسیحی فوجیں بلقان سے عثمانیوں کو ہٹانے کی تدابیر کرنے لگے۔ شاہ ہنگری اور پوپ نہم سمیت دیگر سلطنت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ اس اتحاد میں 1,20,000 مختلف قومیتوں کے جنگجوؤں نے حصہ لیا تھا اور پہلے کی نسبت زیادہ ممالک اس میں شامل تھے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا اتحاد تھا۔ ان سب نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1396 عیسوی میں یہ صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں، مگر سرداروں اور سپہ سالاروں کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ بجائے متحد ہو کر عثمانی لشکر کے حملے کے بعد جنگ شروع کرنے کے، کچھ سپہ سالاروں نے پہلے ہی اپنی فوجوں کو جنگ کا حکم دے دیا۔ وہ بلقان کے شمال میں نائکوپولس تک پہنچ گئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں تو انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، مگر اچانک بایزید اپنی 1,00,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور صلیبیوں پر ٹوٹ پڑا۔ صلیبی شکست خوردہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، ان میں سے بہت سارے قتل ہوئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ نتیجتاً عثمانیوں کے ہاتھ بے اندازہ مال غنیمت آیا۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس گرفتار ہوئے۔ سلطان بایزید نے ان تمام قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ ہنگری کا شاہ فرار ہو گیا، اور اس طرح نائکوپولس کے معرکے کے بعد یورپی معاشرے میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی۔ اس عظیم کامیابی کے بعد بایزید نے
مشرق کے اسلامی فرمان رواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے، جن کے ساتھ مسیحی قیدی بھی تھے، اور مسیحیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا اور قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ سے اس لقب کے اعتراف کا مطالبہ کیا، جو منظور کر لیا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بایزید ہی ایسا خلیف ہے جو تیمور کی فوجوں کے خلاف اس کی مدد کر سکتا ہے، جو کہ مملوکی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اناضول کی طرف ہجرت کی۔ ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو وسطی ایشیا پر تیمور کے حملوں سے خائف تھے اور محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، اور کچھ سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، نائکوپولس کی جنگ کے بعد عثمانی فوجوں نے ولاچیا، اسٹائریا اور ہنگری پر حملے شروع کیے۔ پیٹر وارڈین کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ ساحل ڈینوب کے جو قلعے عیسائیوں نے لیے تھے، ان کو دوبارہ حاصل کیا۔ اس وقت بایزید بودا پر چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بیمار ہو گیا اور ہنگری کی یہ مہم ملتوی کرنا پڑی۔ 1397 عیسوی میں بایزید یونان پر حملہ آور ہوا اور تھیسلی، پویس، ڈوریس اور لوکریس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دو عثمانی جرنیلوں یعقوب اور افرونیوس نے جنوب کا رخ کیا اور تمام موریہ کو فتح کر لیا۔ بایزید نے اب قسطنطنیہ پر فوراً قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ناظرین، اس سے قبل بھی بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو اپنا پایہ تخت محفوظ رکھنے کے لیے بہت سی شرائط پر 10 سال کے لیے صلح کر لینی پڑی تھی، مگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی یونان کی فتح کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور شہنشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ شہنشاہ نے انکار کیا اور کہا کہ سلطان کو اختیار ہے جو چاہے کرے، اور اس طرح بایزید ایک لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر ہر طرح کی سختی کی، یہاں تک کہ شہر فتح ہونے میں چند گھڑیاں ہی باقی تھیں کہ سلطان ایک نئے خطرے سے دوچار ہو گیا اور اس سے نمٹنے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ خطرہ تھا تیمور کا۔ تیمور اور بایزید کے درمیان ایک بڑا تصادم ہوا جس سے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ ناظرین، تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائے کوچک کی سرحد تک اور بحر آرال سے دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور ماورائے نہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 1369 عیسوی میں خراساں کے تخت پر بیٹھا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیمور عالم اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا اور اعلان کیا کہ پوری دنیا پر وہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا۔ بایزید اور تیمور کے درمیان تصادم کچھ اس طرح سے ہوا کہ نائکوپولس کے مارکے کے بعد بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی تھی۔ ادھر تیمور کی حکومت اس سے پہلے جارجیا اور بحر کاسپین کے دوسرے مغربی ممالک میں قائم ہو چکی تھی۔ دونوں ممالک کے ہم سرحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد یا بدیر تصادم کا ہونا ناگزیر تھا۔ سرحدی جھگڑوں کے علاوہ تصادم کی وجوہات یہ بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے باجگزار رئیسوں کو حملے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ امراء جن کے علاقوں پر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ بایزید کے پناہ گزین ہوئے۔ اس طرح ایشیائے کوچک کے بعض امراء جنہوں نے آ کر تیمور کی پناہ لے لی تھی، دونوں جانب پناہ لینے والے امراء تیمور اور بایزید دونوں کو جنگ کے لیے اکساتے تھے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ سیواس، جو کہ چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا، تیمور نے 1400 عیسوی میں آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھیں۔ بایزید کے سب سے بڑے بیٹے ارطغرل نے اپنے ترکی فوجی دستے کے ساتھ نہایت جان بازی سے اس کی حفاظت کی، مگر تیمور نے ایسی تدابیر اختیار کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے شہر پر قبضہ ہو گیا اور بایزید کے بیٹے ارطغرل اور ساتھ باقی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔
ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، مگر یہ خبر سن کر محاصرہ اٹھایا اور وہاں سے تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک پہنچا، مگر اس سے پہلے تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ پھر واپس آیا اور سیواس پہنچنے کے بعد دونوں کے درمیان خط و کتابت دوبارہ شروع ہو گئی، اور اس مرتبہ یہ خط و کتابت پہلے سے زیادہ تلخ اور تند و تیز تھی، اور نتیجتاً دونوں ایک فیصلہ کن معرکے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں کے درمیان انگورا کے مقام پر سخت جنگ ہوئی، جسے جنگ انگورا کہا جاتا ہے۔ 1402 عیسوی کو بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف بڑھا، مگر تیمور کی 7-8 لاکھ کی فوج کے لیے سیواس کا میدان تنگ تھا، اور اسی لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے ہی انگورا کی طرف روانہ ہو گیا تھا اور وہاں پہنچ کر انگورا کا محاصرہ کر لیا تھا۔ بایزید کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ سیواس کی بجائے انگورا کی طرف بڑھا۔ جب بایزید انگورا پہنچا تو دیکھا کہ تیمور شمال مغرب کی جانب، جو فوجی نقطۂ نظر سے میدان کا بہترین حصہ تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا اور مقابلے کے لیے باقی ضروری اقدامات بھی کر چکا تھا۔ دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی۔ یہ جنگ طلوع فجر سے شروع ہوئی اور غروب آفتاب تک جاری رہی۔ ناظرین، بایزید نے سپاگیری اور سپہ سالاری کے خوب جوہر دکھائے، اور اس کی خاص فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت سے کام لیا اور نہایت جان بازی کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی، مگر تیمور کی فوجی قابلیت اور اس کی فوج کی کثرت کے سامنے بایزید کی ساری کوششیں بے سود نظر آنے لگیں۔ علاوہ ازیں بایزید کی فوج کے تاتاری دستے پہلے ہی سے غداری کے لیے آمادہ تھے اور لڑائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی تیمور سے جا ملے۔ اناطولیہ کی کچھ ترکی ریاستوں سمیت کرمیان کے دستے بھی عین موقع پر غدار ثابت ہوئے اور سب کے سب اپنے امیروں کے جھنڈے تلے پہنچ گئے، جو تیمور کی فوج میں بایزید کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بایزید صرف 10,000 یعنی چری فوج کے ساتھ میدان میں باقی رہ گیا تھا، جو 7-8 لاکھ فوج کے مقابلے میں نہایت شجاعت و بہادری سے لڑا، مگر آخر کار بایزید کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح تیمور کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بایزید کے 5 لڑکوں میں سے جو لڑائی میں شریک تھے، 3 باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، 1 شہزادہ گرفتار ہوا اور 1 کا کسی کو سراغ ہی نہ ملا۔ ناظرین، 1 سال بعد بایزید قید کی حالت میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازمیر، ازنک، برسا اور کئی دوسرے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا اور ایشیائے کوچک کے امراء کو اپنی سابقہ املاک کی طرف واپس کر دیا۔ وہ امارات جو بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لی تھی دوبارہ خود مختار ہو گئیں۔ تیمور نے سیاسی چال چل کر بایزید کے بیٹوں کو تخت و تاج کے لیے لڑوا دیا اور ان کے درمیان تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ناظرین، یہ خانہ جنگی 10 سال یعنی 1403 عیسوی سے 1413 عیسوی تک جاری رہی۔ بایزید کے 3 بیٹے جو جنگ میں باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان میں سے سب سے بڑا لڑکا سلیمان ایڈریانوپل پہنچا اور اپنے فرمان روا ہونے کا اعلان کر دیا۔ عیسیٰ بروسا پہنچا اور لوگوں کے سامنے اپنے جانشین ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ محمد جو ان میں سب سے چھوٹا تھا اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں آماسیا چلا گیا۔ ان تینوں بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ادھر تیمور نے ان کے بھائی موسیٰ کو بھی رہا کر دیا اور ان سب کو جنگ پر اکسانے لگا۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا اور پیچھے شہروں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لاقانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کریں گے اور آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ عدم استحکام اور اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے کیسے ڈٹ گئے تھے اور کیسے سلطان محمد اول بلا شرکت غیر سلطنت کے تاجدار قرار پائے۔